السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے کھوٹے رشتے ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میرا ایک بیٹا تو سونے کے پالنے میں جھول رہا تھا اور دوسرے کو زمین پر بچھانے کے لیے دری کا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا۔ کملے کے لیے چوری چھپے کچھ نہ کچھ رقم بھیجا کرتی تھی، مگر اس سے میری تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر دم یاد آتا تھا۔ اس سے جدائی کا مجھے بہت غم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غم تو اس بات کا تھا کہ وہ عشرت کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا اور میں مخملی بچھینوں پر سوتی تھی۔ شاید بعض غم تقدیر میں اٹل ہوتے ہیں۔ موت کی طرح جتنی بھی خوشی ملے وہ غم نہیں مٹتے، جب تک سانس چلتی ہے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا ہی غم مجھے اپنے بیٹے کملے کی جدائی کا تھا۔ زندگی کے دن بسر ہوتے رہے۔ دلاور خان کے گھر مجھے ہر طرح کا سکھ اور آرام ملا۔ اس شخص نے کبھی کوئی دکھ نہ دیا۔ میری ہر خواہش اس نے پوری کی۔ میں نے بھی اس کے عوض اس کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ ایک اطاعت گزار بیوی بن کر اس کے دل کو سکون اور آرام پہنچایا، یہاں تک کہ کملے کو بھی بھلا دیا اور اپنی ممتا کو بھی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ دلاور خان کے گھر میں نے 5 بیٹوں کو جنم دیا۔ میرے کالے بال ان کی محبتوں کی دودھیاں روشنی میں سفید ہو گئے۔ دلاور خان نے ساری زمین اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا خبر گور تیرے لڑکے تجھ سے وفا کریں یا نہ کریں، اس لیے میں جائیداد ان کے نام نہیں کروں گا، میرے بعد تو خود ان میں بٹوارا کرتی رہنا۔ دلاور خان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی موت کی راہوں کا مسافر بنا۔ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تنہائی اور بے چارگی کیا شے ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا کسی بات پر پابندی نہ تھی۔ اب ہر بیٹی کی خوشنودی کی پرواہ کرنا پڑتی تھی۔ میرے سب بیٹے اپنے اپنے مشغلوں اور خوشیوں میں گم تھے۔ انہیں میری تنہائی اور بیوگی کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے الگ ہو گیا اور کبھی کبھار ہی میرے پاس آتا۔ اس سے چھوٹا بھی اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ تیسرا حیدرآباد اور چوتھا نواب شاہ میں پڑھتا تھا۔ 5واں اور سب سے چھوٹا بیٹا گھر پر ہی رہتا تھا، مگر گھر بار اور کام کاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن کار لے کر گھوما کرتا اور اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا اور مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ پڑھائی سے اس سے کوئی رغبت نہ تھی۔ میٹرک بھی اس نے بڑی مشکل سے پاس کیا۔ جس قدر سکھ مجھے دلاور خان کی دولت اور ذات سے ملا، اتنا ہی دکھ اس کے بیٹوں نے پہنچایا۔ مجھے ان 5 سے بے حد محبت تھی۔ یہ میرے لخت جگر تھے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی تھی۔ 5 بیٹے دلاور خان کی طرح ماشاءاللہ قد آور اور جوان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتی تھی۔ دل یہی چاہتا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوں۔ میرا ان کے سوا کون تھا؟ میکا چھوڑے مدت گزر چکی تھی۔ وہ غریب مزارے تھے۔ دلاور خان کی حویلی میں ان کے لیے جگہ کہاں تھی؟ میں ان کے لیے اور وہ میرے لیے مر چکے تھے۔ دولت کی تفریق نے سارے رشتے ناتے مدتوں پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا اس نے مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دلاور خان محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں ڈوب کر میں نے اپنا ماضی بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی کوکھ کے جائے کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ حالانکہ وہ مجھے بھولتا نہ تھا۔ ہر لمحہ قدم قدم پر کملے کی یاد میرے دل میں چٹکیاں کاٹتی رہتی تھی، مگر ان 5 بیٹوں نے مجھے اس کی جانب جانے نہ دیا۔ مجھے تو ان سے یہ بات بھی چھپانی پڑی تھی کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے ستیلے باپ کا بیٹا تھا۔ ایک غریب ہاری کا بیٹا تھا۔ وہ ہاری جو ان کے مزارے ہوتے تھے۔ یہ کیسے کسی نوکر کو اپنا بھائی کہلوانا پسند کر سکتے تھے؟
تھے۔ وہ بیچارہ کیا ان کی برابری کرتا، لیکن میں ماں تھی کب تک اپنے اندر کی عورت کی آواز کو دبا کر رکھتی۔ اب جب کہ یہ لڑکے میری پرواہ نہ کرتے تھے، مجھے اس بیٹے کی اور بھی زیادہ یاد ستاتی تھی جو مجھ سے ساری عمر جدا رہا تھا۔ میری کوئی بیٹی بھی نہ تھی جو غمخوار بنتی۔ بڑے بیٹے جو شادی شدہ تھے وہ کبھی عید تہوار پر پل دو پل کے لیے آ جاتے، ورنہ ان کے گھر بھی دور تھے۔ میں وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ دلاور خان کی بھی ہدایت تھی کہ تم کبھی بہو کے در پر خود چل کر نہ جانا، اس سے تمہارے رتبے میں کمی آئے گی اور وہ کسی دن تمہیں بے آبرو بھی کر دیں گی۔ چھوٹے تینوں بیٹے ہمیشہ اس وقت میرے پاس آتے جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی۔ بینک سے روپیہ نکلوانے کے لیے میرے دستخط ضروری تھے، بس اسی لمحے وہ میری خوشامد کرتے تھے، ورنہ وہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی نہیں تھے۔ کچھ دنوں سے مجھے کملے کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا میں اس سے ملنے پر مجبور رہی، کیونکہ وہ کسی ہاری مزارے یا نوکر سے میرا رشتہ باقی نہ رہنے دینا چاہتے تھے۔ لیکن اب میں آزاد تھی، اب تو ہر دم یہی جی چاہتا تھا کہ کسی طرح پر لگ جائیں اور میں اڑ کر کملے کے پاس جا پہنچوں۔ آخرکار ایک دن میں نے اپنے سارے بیٹوں کو بتا دیا کہ میں اب تمہارے بھائی کملے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے سیخ پا ہو گئے اور خفا ہونے لگے اور کہا میں ایسی بات ہی منہ سے نکالوں جو ان کے خاندان کے وقار کے شان نہیں ہے۔ میں مایوس ہو گئی، سوچا کہ اس طرح تو کبھی اپنے کملے سے نہ مل سکوں گی، لہٰذا میں نے ان سب سے چھپ کر ہی کملے سے ملنے کا منصوبہ بنایا۔ جب پہلی بار اس کے سامنے گئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، جلدی سے چار پائی سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو میرے پیروں پر گرنے لگے، وہ اتنا رویا کہ میرا دامن تر ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ میری ممتا نے خود سے شرما کر میرے ہی دوپٹے کی پلو میں منہ چھپا لیا۔ کیسی ماں تھی کہ میں اتنے طویل عرصے تک اپنے لخت جگر کو فراموش کیے رہی، مگر کملے نے مجھے ایک لمحے کو نہ بلایا، بھیگی آواز میں بتایا کہ میری حویلی کے اس نے ہزاروں چکر کاٹے، مجھ سے ملنے کو بڑے جتن کیے، خان کی زمین پر نوکر ہونے کی کوششیں کی، سفارشیں کرائیں، مگر دلاور خان نے مجھ تک ان اطلاعات کو پہنچنے نہ دیا۔ یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔